حمام بن منبہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک چھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 561۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے وہ ناک چھاڑے اور جو استنجا کرے وہ طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 562۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ادریس خولانی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پچھلی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 563۔ عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک چھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 564۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب ٹھوس چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 565۔ مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے، انہوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کے ہاں آئے اور ان کے بعد وضو کیا تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن خوب اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 566۔ ایک اور سند سے محمد بن عبد الرحمن نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سالم سے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا فرمان نقل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 567۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مہری کے آزاد کردہ غلام سالم نے مجھے بتایا کہ میں اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے سے گزرے، وہاں ٹھہرے، وضو کے لیے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما اندر گئے، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 568۔ نعیم بن عبداللہ نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 569۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابو یحییٰ مصطع الاعرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے واپس آئے، راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے، ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھیں کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 570۔ منصور کے دوسرے شاگرد سفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی گئی، جس میں شعبہ نے خوب اچھی طرح وضو کرو کے الفاظ بیان نہیں کیے، اور اس کی حدیث کی سند میں ہے ابو یحییٰ
आरज से रिवायत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 571। यूसुफ बिन माहिक ने हजरत अब्दुल्ला बिन आमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की, कहा एक सफर के दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। आप हमारे पास पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था। हम में से कुछ लोग अपने पांव पर जल्दी में हाथ फेरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, इन एड़ियों के लिए आग का अजाब है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 572। रबिया बिन मुस्लिम ने मोहम्मद बिन जियाद से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसने अपनी एड़ी नहीं धोई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन एड़ियों के लिए आग का अजाब है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 573। शुअबा ने मोहम्मद बिन जियाद से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि उन्होंने कुछ लोगों को वुजू के बर्तन से वुजू करते देखा तो कहा, वुजू अच्छी तरह करो। मैंने हजरत अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, कूंचों के लिए आग का अजाब है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 574। सुहेल के वालिद अबू सालेह ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए आग का अजाब है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 575। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा मुझे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि एक शख्स ने वुजू किया तो अपने पांव पर एक नाखून जितनी जगह छोड़ दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया और फरमाया, वापस जाओ और अपना वुजू खूब अच्छी तरह करो। वो वापस आया, यानी हुक्म पर अमल किया, फिर नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 576। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मुस्लिम या मोमिन बंदा वुजू करता है और अपना चेहरा धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे से वो सारे गुनाह जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखते हुए किया था खारिज हो जाते हैं, और जब वो अपने हाथ धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो सारे गुनाह जो उसके हाथों ने पकड़ कर किए थे खारिज हो जाते हैं, और जब वो अपने दोनों पांव धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह जो उसके पैरों ने चल कर किए थे खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि वो गुनाहों से पाक होकर निकलता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 577। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वुजू किया और खूब अच्छी तरह वुजू किया तो उसके जिस्म से उसके गुनाह खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 578। उमारा बिन गजिया अंसारी ने नुआइम बिन अब्दुल्ला मुजमिर से रिवायत की, उन्होंने कहा मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को वुजू करते देखा। उन्होंने अपना चेहरा धोया और अच्छी तरह वुजू किया, फिर अपना दायां बाजू धोया हत्ता कि ऊपर बाजू की इब्तिदा तक पहुंचे, फिर अपना बायां बाजू धोया हत्ता कि ऊपर बाजू की इब्तिदा तक पहुंचे, फिर अपने सर का मसा किया, फिर अपना दायां पांव धोया हत्ता कि ऊपर पिंडली की इब्तिदा तक पहुंचे, फिर अपना बायां पांव धोया हत्ता कि ऊपर पिंडली की इब्तिदा तक पहुंचे। फिर कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुजू करते देखा और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अच्छी तरह वुजू करने की वजह से तुम लोग ही रोशन चेहरों और सफेद चमकदार हाथ पांव वाले होगे, लिहाजा तुम में से जो अपने चेहरे और हाथ पांव की रोशनी और सफेदी को आगे तक बढ़ा सके बढ़ा ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 579। सईद बिन अबी हिलाल ने नुआइम बिन अब्दुल्ला से रिवायत की कि उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को वुजू करते हुए देखा। उन्होंने अपना चेहरा और बाजू धोए यहां तक कि कंधों के करीब पहुंच गए, फिर उन्होंने अपने पांव धोए यहां तक कि ऊपर पिंडलियों तक ले गए। फिर कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन वुजू के असर से रोशन चेहरों और सफेद चमकदार हाथ पांव के साथ आएंगे, लिहाजा तुम में से जो अपनी रोशनी को आगे तक बढ़ा सकता है बढ़ा ले।
صحیح مسلم حدیث نمبر 580۔ مروان نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا، جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی، تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 581۔ مروان کے بجائے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی، اور میں اسی طرح دوسرے لوگوں کو اس حوض سے دور ہٹاؤں گا جیسے آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، تم میں سے ایک گروہ کو زبردستی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس پر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کہے گا، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام ایجاد کیے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 582۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرا حوض ایلا سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے اسی طرح دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں گا جس طرح آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اور کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے پاس روشن چہرے اور چمکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، یہ علامت تمہارے سوا کسی اور میں نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 583۔ اسماعیل بن جعفر نے علا سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے گھرانے، تم سب پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ اس پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں، سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، اور میں حوض پر ان کا پیشرو ہوں گا۔ خبردار، کچھ لوگ یقیناً میرے حوض سے پرے ہٹائے جائیں گے، جیسے کہیں اور کا بھٹکا ہوا اونٹ جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا پرے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں ان کو آواز دوں گا، دیکھو ادھر آ جاؤ، تو کہا جائے گا، انہوں نے آپ کے بعد اپنے قول و عمل کو بدل لیا تھا، تو میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 584۔ اسماعیل کے بجائے عبدالعزیز دراوردی اور مالک نے علا سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے دیار، تم سب پر سلامتی ہو، ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں، مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو کچھ لوگوں کو میرے حوض سے ہٹایا جائے گا۔ الا یعنی خبردار کے بجائے فا یعنی
تو کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 585۔ ابو حازم سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ کس طرح کا وضو ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے فروخ کی اولاد یعنی اے بنی فارس تم یہاں ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 586۔ اسماعیل نے بیان کیا کہ انہیں علا نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 587۔ بجائے اسماعیل کے مالک و شعبہ نے اسی سند کے ساتھ علا بن عبد الرحمن سے روایت کی۔ شعبہ کی حدیث میں رباط کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ مالک کی حدیث میں 2 بار ہے۔ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو زہیر کی روایت میں ہے کہ اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 589۔ مسعر نے مقدام بن شریح سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کس بات یعنی کام سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 590۔ سفیان نے مقدام بن شریح سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواک سے آغاز فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 591۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک کنارہ آپ کی زبان پر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 592۔ حشیم نے حسین سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 593۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے، آگے سابقہ روایت کی طرح ہے لیکن انہوں نے تہجد کے لیے کے الفاظ روایت نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 594۔ سفیان نے منصور کے حوالے سے اور حسین اور اعمش نے بھی منصور کی طرح ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 595۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابو متوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورہ آل عمران کی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار تلاوت کی اور فقنا عذاب النار تک پہنچے، پھر گھر لوٹے اور اچھی طرح مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے
باہر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ یہ آیت پڑھی، پھر واپس آئے، مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر اور نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 596۔ ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خصائل 5 ہیں، یا 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 597۔ مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خصائل فطرت 5 ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھ کترنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 598۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 599۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 600۔